لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات. ایام ازا 1442 ہجرہ فرسٹ اشرا، اور اس کی آج یہ پہلی مجلس جو چاند رات کو ہو رہی ہے جعفری سینٹر اٹلانٹا میں. یہ مجلس جن حالات میں ہو رہی ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہیں. شاید سننے والوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا جب اس انداز سے وہ ایام ازا کو گزار رہا. ہو سکتا ہے بہت سارے عزاداروں کو اس انداز میں وہ سیٹسفیکشن، وہ تسلی، وہ تشفی نہ ہو، لیکن یہ ازا امام مظلوم 14 سینچری میں اتنے مختلف حالات سے گزری ہے، اور ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ ٹف ٹائم آئے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے تو پھر بھی آپ لوگ، مرد ہوں کہ عورتیں، بوڑھے ہوں کہ بچے، بہرحال کھل کے غم امام منا رہے ہیں. لیکن آپ میں سے ہر ایک کو یہ ہسٹری معلوم ہے کہ ایسا دور و زمانہ بھی گزرا کہ جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں میں بیٹھ کر، غاروں میں چھپ کر اس انداز سے عزاداری کی گئی کہ سم ٹائمز صرف ایک عزادار ہوتا تھا، وہ خود ہی نوحہ پڑھتا تھا، وہ خود ہی روتا تھا اور ماتم کرتا تھا. یہ میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ جس وقت امام مظلوم کی عزاداری کی جاتی تو زمین اور آسمان اور اس کی تمام مخلوقات اس غم میں برابر سے شریک ہوتے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت بھی آپ میں سے جو جہاں پہ عزاداری کر رہا، اس کے چاروں طرف کتنے ملائکہ ہیں جو اس کے ساتھ مل کر اس غم میں شریک ہو رہے ہیں. جس جگہ وہ بیٹھا ہوا، وہ زمین، وہ چھت، وہ دیواریں، گھر کی ایک ایک چیز غم امام میں مشغول ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے کتنے ایسے زمانے گزرے، حتیٰ یہ کہ متوکل عباسی جیسا ظالم حکمران جس کا نام ان حالات میں بار بار لیا جاتا ہے، دنیا میں آج جہاں بھی چاند رات کی مجلسیں ہوں گی، مومنین کو یہ یاد دلایا جا رہا ہوگا کہ متوکل جیسا ظالم، جس نے ایک جانب کربلا معلیٰ میں آقا حسین کی زیارت پر کس انداز سے پابندیاں لگائیں، بلکہ اول تو یہ کوشش کی کہ قبر امام مظلوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ.
اور دوسری جانب ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کر دیا کہیں پر بھی امام کی عزاداری قائم نہیں کی جا سکتی. اور وہ ایک مرتبہ جب جو سالانہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ سیر تفریح کے لیے باہر نکلتے تھے تو ایک مرتبہ جب وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، پرانے زمانے کے شکار 10 دن 12 دن 15 دن شکار کا ٹرپ ہوتا، سارا دن شکار کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو شام کو اتنا تھک جاتے ہیں کہ اب جو بستر پہ پڑتے ہیں تو اتنی گہری نیند کہ صبح سویرے آنکھ کھلتی. آدھی رات کے وقت ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھل گئی، حیران و پریشان. اس تھکن کے عالم میں جب پورا دن انسان شکار کے لیے دوڑا ہو اور کوشش کی ہو تو آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کھل گئی، یہ آنکھ کیوں کھلی؟ کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی، آدھی رات کا وقت ہے، جنگل ہے، اور عورتیں. گھبرا کے کھڑا ہوا اور باہر نکل کے دیکھا تو کچھ بشز کے پیچھے 2-3 عورتیں بیٹھی ہوئی صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی ہیں کہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. اور جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ جیسے آج یہ چاند رات ہے وہ بھی چاند رات تھی، محرم کا چاند. اچھا اب اس کو اس سے کیا تعلق کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخیں؟ لیکن عزاداران امام مظلوم کی تو ساری زندگی ہے. ہم تو زندہ ہی اس عزاداری کی وجہ سے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ عورتیں آج چاند رات، حاکم کا حکم آ چکا ہے کہ شہروں میں تم ذکر امام نہیں کر سکتے. وہ شہر سے باہر نکل کے جنگل میں آ کے بیٹھی، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، اندھیرا ہے، جنگل ہے. چاند رات کو کتنا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یا حسین کہنا، شہر میں اجازت نہیں تو جنگل میں آئیں گے، مجمع میں اجازت نہیں تو تنہائی میں بیٹھیں گے. دل کھول کے حسین کا ذکر نہیں کر سکتے تو خالی یا حسین کہیں. یہ خالی ہسٹری کا ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ قیامت تک امام مظلوم کی عزاداری کا طریقہ رہے گا. حالات آئے ہیں، حالات ختم ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بلکہ ہسٹری تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آقا حسین اور اہل بیت سے ریلیٹڈ جو عبادت بھی ہو، جب اس کے لیے کوئی ٹف ٹائم آیا تو اس کے فوراً بعد اور زیادہ ترقی اور برکت ہوتی ہے. زیارتوں پہ پابندی لگائی گئی کربلا کی، لیکن جب یہ پابندیاں ہٹیں ظالم نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. جب یہ پابندیاں ہٹیں تو پہلے سے زیادہ شاندار طریقے سے زیارتیں ہونے لگی. ہم تو خود پارٹ آف دا ہسٹری ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدام آیا تو کس طرح کربلا کی زیارت پہ پابندی لگائی گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد اب کس شان سے زیارت ہو رہی. شاید پوری تاریخ اسلام اس انداز سے کربلا کی زیارتیں کم از کم تعداد کے اعتبار سے تو میں کہہ سکتا ہوں کبھی نہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ظالم کہ میری اس پابندی کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور یہی عزاداری کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. جیسے وہ زیارت کربلا پہ صدام نے پابندی لگائی، کوارٹر آف اے سینچری، 25 سال لوگ زیارت کے لیے تڑپتے رہے ایام اذان. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس شان کے ساتھ وہ رونقیں دوبارہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ کورونا کا جو بھی مسئلہ ہو یہ ختم ہونے والا ہے. ان مال عسر یسرا، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد راحت و آرام کا زمانہ آئے گا. اور ہم نہ صرف یہ کہ پرانے انداز سے ذکر امام کریں گے، صف اعضاء بچھائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں آپ کو ترقی نظر آئے گی. ہاں یہ بات میں یہاں پہ ضرور عرض کر دوں کہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ اس پابندی
کے نتیجے میں بلیسنگ ان ڈسگائز یہ بھی ایک اچھی چیز ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں گھر گھر میں ذکر امام پہنچ گیا۔ یہ جملہ کچھ لوگ کہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا یہ کورونا سے پہلے پچھلے سال تک گھر گھر میں ذکر امام نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا۔ یہ اس ٹیمپریری فیز کو، مشکلات کے زمانے کو یہی سمجھیے گا کہ جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا، عبادت خدا کا سلسلہ رکتا نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ تیمم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں وضو کی ضرورت نہ رہی یا وضو سے بہتر چیز مل گئی۔ یہ میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ خیال نہ کیجیے گا کہ اس کی وجہ سے عزاداری اور پھیل گئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کہنے والے دنیا کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں جہاں دنیا میں جاتا رہتا ہوں تو پہلے ہی عزاداری گھر گھر پہنچی ہوئی۔ یہ مشکلات کی وجہ سے آج ہم عزاخانوں میں اس طرح جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، اور پھر جمع ہوں گے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک سہولت تو دی کہ بجائے اس کے کہ بالکل کٹ کے عزاداری ہوتی، ہر آدمی اپنے گھر میں اکیلا ہوتا اور خود عزاداری کرتا، پھر بھی اجتماعی طور پہ ایک شکل بن رہی ہے، لیکن وہ عزاداری اپنی جگہ ہے جو امام باڑوں میں ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں ہوتی ہے، عاشور خانوں میں ہوتی ہے، حسینیاؤں میں ہوتی ہے، ماتم میں ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے تڑپ بھی رہے۔ ایک جملہ میں نے کہا کہ عزا کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک۔ اب یہاں پہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے جو ان مجالس میں میرا اپنا سبجیکٹ یا ٹاپک بنے گا اس کی جانب بھی ہلکا سا اشارہ کر دوں۔ آج پہلی مجلس ہے، ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں قیامت تک، تو ایک کنسپٹ تو قیامت کا وہ ہے جو تمام مسلمانوں کے پاس ہے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جو ہمارے اصول دین میں شامل ہے، جس کا انکار کرنے والا اسلام سے ہی خارج ہو جاتا، وہ ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن خاص ہماری ٹرمینالوجی میں، شیعہ ٹرمینالوجی میں، قیامت امام زمانہ کے ظہور کو بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے دو الگ ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ یعنی ظہور امام، ری اپیئرنس آف امام زمانہ، اور قیامت کبریٰ تو وہی ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت صغریٰ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر نہیں، البتہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہے، نجات اس کی بھی نہیں ہے، اور وہ جو قیامت کبریٰ ہے اس کا انکار تو انسان کو سیدھا سیدھا کافر بنا دیتا ہے، گرچہ اسلام میں اتنی آسانی سے کسی مسلمان کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے، بہت ساری اس کی کنڈیشنز ہیں، وہ اپنی جگہ۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ قیامت تک، تو اس سے مراد ڈے آف ججمنٹ لے لیں، اس وقت تک یہ عزاداری سے انداز سے رہے گی، یا اس سے مراد آپ ظہور امام زمانہ لے لیں۔ اچھا، ظہور کے بعد بھی عزاداری ہوگی، اور قیامت کے دن آنے کے بعد خود میدان قیامت میں بھی عزاداری ہوگی، لیکن اس وقت جس انداز کی وہ عزاداری ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پر جن کا ہم سوگ منا رہے ہیں، جن کا ہم غم کر رہے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ یہ یقین کامل ہے کہ عزاداروں کی مجلسوں میں شہزادی کونین بھی آتی ہیں، معصومین بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن وہی دعائے ندبہ کا جملہ کہ یہ ہماری آنکھیں اس نور کی زیارت نہیں کر پاتی۔ قیامت کے بعد پھر ہم اس انداز سے عزاداری کریں گے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے وارث بھی ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر وہ ایک ایسی تفصیل ہے جس کا آج موقع نہیں۔ تو ظہور امام زمانہ تک ہماری عزاداری کا طریقہ مختلف ہے، ظہور کے بعد مختلف ہے۔ عزاداری ایک ہی ہے، حسین کا غم۔
چونکہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، یعنی حالات سے مطلب میری ایک کورونا ڈیزیز کووڈ-19، اس سے اکثر لوگ امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ 3 ایئر سے مسلسل میں جہاں جہاں مجلسیں پڑھتا ہوں، لاسٹ ایئر بھی میں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں پورا اشرا یہی فرسٹ اشرا پڑھ رہا تھا. اس کے علاوہ بھی فرسٹ اشرے کے بعد بھی جہاں جہاں مجلسیں ہوتی، میں بلکہ یہ کہیے کہ پچھلے تقریباً 10-12 سال سے بار بار اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ مومن کو اپنے زمانے کے امام کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، مگر دنیا کے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، کبھی ظہور امام کی ڈیٹ فکس نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب امام اتنا قریب آ گئے کہ کل صبح ہم اٹھیں گے تو امام آ چکے ہوں گے. اس جملے کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا، آج نہ صحیح تو بعد کی مجلسوں میں. جو ہمارا عقیدہ اپنے امام زمانہ کے بارے میں ہے، اس کا نیچرل رزلٹ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آ جائے جو روایتوں میں ایز اے سائن آف ظہور مینشن ہو چکا ہے، تو ہمارا دل یہی کہے کہ بس اب ہمارا امام بہت قریب آنے والا، اور ہم یہ جملہ کہنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہماری پریپریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ نہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. تو جو ظہور امام کی سائنز ہے، ایک چھوٹی سی سائن بھی پوری ہو جائے تب بھی مومن کو ہر وقت تیار ہو جانا چاہیے. اب اس سال تو کچھ بڑی بڑی بگ سائنز آف ظہور ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن میں ایک یہ کورونا کا پینیڈیمک اور اس کی وجہ سے حج کا جو اس کے اوپر حج پر جو ایفیکٹ آیا، اور بھی کچھ چیزیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ظہور امام کی جو ایک بگ سائن میں جو ایک بیماری کا تذکرہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی اکنامی ختم ہو جائے گی، جس کا پریڈکشن تو شروع ہو چکا. دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں جو ریسیشن میں جا چکے ہیں، کچھ اور جانے والے ہوں گے. لیکن آج کا یہ اتنی ڈیٹیل آج کی مجلس میں نہیں پیش کرنا چاہتا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب یہ جو دنیا کے اس وقت کے حالات ہیں، اس میں ہر ایک مومن کے ذہن میں اپنے امام زمانہ کا سبجیکٹ بھی آ رہا. آلدو امام زمانہ اور ان کا ظہور مومن کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، لیکن یہ سائنس دیکھ کر ظہور کے حوالے سے پھر مومن مزید کچھ انفارمیشن لینا چاہتا ہے. تو اس لیے ظہور امام پر مجھے کچھ مجلسیں پڑھنا ہے. یہ لاسٹ ایئر میرا اٹلانٹا کے ان مومنین سے جو جعفری سینٹر میں آ رہے ہیں، میرا کمٹمنٹ بھی تھا. مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب میں لاسٹ ایئر یہ کمٹمنٹ کر رہا تھا کہ اس سال ایسے حالات بنیں گے کہ آٹومیٹک میرا بھی یہ سبجیکٹ بن جائے گا، اور بہت سارے علماء کا بھی. میں تو ایک اسٹوڈنٹ، بہت سارے علماء کا بھی، بہت سارے اسپیکرز اور اوریٹر کا بھی یہ سبجیکٹ بن جائے گا. تو میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز اور مینشن کر دوں، اور وہ یہ کہ پورے چہاردہ معصومین اکارڈنگ ٹو آور بلیف وہ سب ایک نور کے ٹکڑے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. لیکن امام حسین علیہ السلام، جن کی عزاداری ہر وقت ہم کرتے ہیں، پوری زندگی کرتے ہیں، لیکن ایک فارمل طریقے سے آج کی رات چاند رات، امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ، یہ سب محمد ہیں، ایک نور کے ٹکڑے ہیں. لیکن ان میں سے یہ دو جو ہیں، ان کو ایک پیئر کے طور پہ بہت زیادہ روایتوں میں مینشن کیا گیا ہے، ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے.
بہت چھوٹی سی بات، یہ میں 40 سال، بلکہ میری جو سب سے فیمس اسپیچ ہوئی تھی آج سے 44 ایئرس بیفور، 1976 میں محمدی ویلفیئر سوسائٹی پنجابی کلب کھارا در میں، وہ چھوٹے جو آڈیو کیسٹ آتے تھے، اس میں بھی اسپیچ نمبر 21 اور 22 فرام دا سیرت معصومی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئی تھی۔ آج 44 ایئرس کے بعد بھی وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمام معصومین ایک نور کے ٹکڑے ہیں، لیکن امام حسین اور امام زمانہ کے حالات کو بہت زیادہ میچنگ کے ساتھ روایتوں میں بتایا گیا، اور اس کے لیے بہت شارٹ میں جو آرگومنٹ پیش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، عاشورے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ سوائے امام حسین کی اس دن اور کوئی یاد ہی نہیں آتا، بس دل چاہتا ہے کہ ہر وقت ہر سیکنڈ امام حسین ہی کا ذکر عاشور کو کیا جائے۔ لیکن چہاردہ معصومین میں سے اسپیشلی اگر کسی اور کو یاد کرنے کا حکم ہے حسین کے ساتھ ساتھ، تو وہ امام زمانہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عاشورے کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو پہلے تو ایک دوسرے کو آقا حسین کا پرسہ دیں، حسین کو یاد، تو ویسے ہی ہم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد دلایا، اور پھر فوراً امام زمانہ کا تذکرہ کرو۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، اللہ ہمارے اور تمہارے اجر کو بڑھائے غم حسین وجعلناکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا انتقام اور بدلہ لیں گے، لیکن مع ولیہ الامام، اس کے وارث کے لشکر میں شامل ہو کر، جو المہدی من آل محمد میں سے مہدی۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ آقا حسین کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش بہت سارے لوگ کریں گے اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر، مومن کے طور پہ ہماری ایک ڈیوٹی، لیکن جو ایکچوئل اور حقیقی ریونج ہے وہ تو وہی ہے نا کہ جو باپ کا ریونج بیٹا لیتا ہے ایز اے وارث۔ یہی آیت میں نے قرآن کریم کی آج تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، من قتل مظلوما، جسے مظلوم قتل کیا گیا، خدا کہتا ہے فقط جعلنا لولیہ، ہم نے اس کے وارث کے لیے یہ حق قرار دیا کہ وہ اپنے باپ کا انتقام لے۔ تو جو اصلی حق ہے وہ تو امام زمانہ کا ہے، ورنہ کوشش اور اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی مختار نے بھی کی ہے، جناب زید شہید نے بھی کی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، سلیمان بھی ہیں، لیکن جو شرعی حق ہے وہ امام زمانہ کا، وہی ہم کو یاد دلایا عاشور کے دن، وَجَعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِالسَّارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ، وہ لفظ ولی آیا ہے اس دعا میں جو قرآن کی آیت، المہدی من آل محمد، اس مہدی کی فوج میں شامل ہو کر جو آل محمد میں سے۔ یہ بھی ہسٹری کی ایک ٹریجڈی ہے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ سامنے آئے، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سچے امام مہدی کو چھوڑنا نہیں، اور کسی جھوٹے فراڈیے چیٹر دجال کے برین واش میں نہ جانا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی، آج تو یہ پہلی تقریر۔ تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ عاشور کا دن، اس دن تو مائیں اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کرتی، نہ کھانے کا دل چاہتا ہے، نہ پینے کا دل چاہتا ہے، نہ سونے کا دل چاہتا ہے، نہ آرام کا دل چاہتا ہے، نہ گھر والے یاد آتے ہیں، نہ بزنس یاد آتا ہے، نہ ہی آدمی دنیا کا کوئی مسئلہ، حتیٰ دین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، حسین ہیں اور ہم رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، مگر کہا کہ اس دن حسین کا دن ہے، مگر یاد کرو امام زمانہ کو۔ اور اب آ جائیے امام زمانہ کا دن کون سا ہے؟ 15 شعبان، ولادت ہے نا امام زمانہ کی، 15 شعبان، یہ امام زمانہ کا ڈے۔ خاص اس دن ہمیں کس امام کو یاد کرنا ہے؟ ہر ایک کو یاد کر سکتے ہیں،
لیکن خاص ہمیں یاد کرنا ہے آقا حسین کو. یعنی جو آپ اعمال کرتے ہیں 15 شعبان کو، اس میں زیارت امام حسین، تو حسین کا دن ہے یاد کرو امام زمانہ کو، امام زمانہ کا دن ہے یاد کرو حسین کو. لیکن یہ حالات کی میچنگ خالی یہاں تک نہیں، باقی اس کے بعد بھی میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے بتایا کرتا تھا، آج کل اس کو اور شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اتنے زیادہ علماء اور ذاکرین اس پہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل اب ایک فریش نالج اور ایک فریش اسٹائل سے ملتی ہے. تو میں تو پرانا آدمی، بوڑھا آدمی، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں. لیکن بہت ہی مختصر، جب امام زمانہ ظاہر ہو جائیں گے تو خالی اکیلے ظاہر نہیں ہوں گے، ایک ایک کر کے باقی 13 معصوم بھی دنیا میں واپس آئیں گے. یہ ہمارا ایک اور عقیدہ ہے جس کو رجعت کہتے ہیں. اور ایوری شب جمعہ یہ ہم کو یاد دلایا جاتا ہے، اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مومن و بایابکم موقن. مولا حسین مجھے آپ کے دنیا میں واپس آنے کا یقین ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے واپس آنے پہ ایمان ہے، اور ایمان کے اندر بھی پھر ایمان سے بھی زیادہ اسٹرانگ چیز ہوتی ہے یقین. ان دونوں کا فرق بیان کرنے کا موقع نہیں. اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی لائف، ان کی زندگی کی لاسٹ اسپیچ یقین مجلس شام غریبہ، وہ آپ سن لیجئے، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی. تو یقین، تو یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے واپس آنے پہ ایمان ہے، لفظ ہے مجھے آپ کے آنے پہ یقین ہے. آقا حسین آئیں گے اور تمام ائمہ آئیں گے، جو زیارت جامعہ کا لفظ ہے. مگر اب جب یہ سب واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے کے دو آرڈر ہو سکتے ہیں، اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر، ترتیب نزولی، ترتیب صعودی. یعنی یا تو اس طرح آئیں کہ سب آ رہے ہیں نا، تو پھر پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، چوتھے امام آئے، یا جو ہے ریورس ترتیب ہو کہ 12ویں آئے ہیں تو پھر 11ویں، پھر 10ویں، پھر 9ویں، پھر 8ویں. بٹ نہ پہلی سیکوینس ہے 1 2 3 4 5 6، نہ دوسری سیکوینس ہے 11 10 9 8. اور ایکچوئل سیکوینس کیا ہے یہ بھی ہم کو نہیں بتائی گئی، لیکن ایک جملہ ایسا بتا دیا گیا جس سے یہ پتا چل گیا کہ نہ تو یہ 1 2 3 4 والی سیکوینس چلے گی، نہ ریورس والی. اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے بعد پہلا امام جو آئے گا وہ امام حسین تشریف لائیں گے. اب اس نے ایک طرف تو یہ بھی بتا دیا کہ امام زمانہ اور امام حسین کے حالات میں کتنی میچنگ ہے. امام زمانہ کی حکومت میں جو سب سے پہلا امام آئے گا وہ امام حسین ہوں گے. اور پھر بہت حالات بھی ہیں کہ وہ امام حسین آئیں گے تو کس طرح جہاد کریں گے، کیا حالات ہوں گے. ایک بات یہ ہوئی. اب مزید ایک بات اور سن لیجئے. یہ بات بھی 1976 میں تو ایک ایشو بن گئی تھی. اب آج کل اتنے سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ریلیکس، نہ مجھے کوئی ریفرنس دینا ہے، نہ مجھ سے کوئی آرگومنٹ کرتا ہے. اس وقت تو میرا کتنا ٹائم اس میں لوگوں نے لے لیا تھا. وہ یہ کہ امام زمانہ جب آئیں گے، حکومت قائم ہوگی، باقی معصومین بھی واپس آئیں گے، اور پھر امام زمانہ کی شہادت ہوگی. اب یہ شہادت امام زمانہ بھی ایک ایشو تھا اس وقت. یعنی اس وقت سے مطلب جب 76 میں پڑھ رہا تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں میں نے بنا کے پڑھی ہیں، یہ ہمارے علماء کرام، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین سب کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، اور انڈیا کے اندر علماء مجلسوں میں بھی پڑھتے آئے. تھوڑا سا گیپ بیچ میں آ گیا تھا لوگوں کے پاس، تو جب میں نے انہی پرانی چیزوں کو ریپیٹ کیا تو ذرا لوگوں کو نیا لگا. لیکن خیر، امام زمانہ شہید ہوں گے. اس وقت تو یہ جملہ ہی لوگوں کو عجیب لگتا تھا. اب آج کل تو یہ بھی پتا ہے کہ کہاں شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، کون شہید کرے گا، وہ باقی چیزیں چھوڑی. اب ہمارے ہاں اصول کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ امام کو غسل و کفن وغیرہ بعد والا امام ہی دیتا ہے. اب امام زمانہ شہید ہوں گے اور تمام معصومین آ چکے ہیں، لیکن امام زمانہ کو کون امام غسل دے گا؟ امام حسین.
کیونکہ امام زمانہ کے بعد حکومت امام حسین کی شروع ہونے والی. امام زمانہ کو 11ویں امام غسل نہیں دیں گے جو 12 سے پہلے 11، نہ مولا علی غسل دیں گے جو پہلے امام حسین. اور پھر امام حسین حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت کے بارے میں بھی روایتیں ہیں. تو اب یہ تو بہت لمبی بات میں نے چھیڑ دی، لیکن مختصر یہ کہنا تھا کہ حالات کو اگر آپ دیکھتے جائیے، عاشورے کے دن حسین کے ساتھ امام زمانہ کو یاد کیا، 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت لیکن حسین کو یاد کیا، آقا حسین کو. امام زمانہ کے بعد ظہور پہلے آقا حسین کا ہو رہا، اور امام زمانہ کا ایک کام جو دعائے ندبہ میں ایک ڈیوٹی جو بتائی گئی کہ وہ تمام انبیاء کے خون ناحق کا انتقام لیں گے، وہ تمام ائمہ کے خون ناحق کا انتقام لیں گے، وہ تمام شہیدان راہ خدا کے خون کا انتقام لیں گے. اینا اینا الطالب بدم المقتول بکربلا، جو دعائے ندبہ کا جملہ ہے، اس سے پہلے والے جملے اور اس کے بعد والے جملے سب کا انتقام لیں گے، مگر پہلا انتقام فرسٹ وہ کربلا والوں کا لیں گے. اور آج بھی ہمارے پاس روایتیں ہیں، واقعات ہیں کہ جب کوئی امام زمانہ سے ملاقات کرتا ہے اور امام ریونج کی بات کرتے ہیں تو ذکر کربلا کا کرتے ہیں. ریونج ہر ایک کا لینا، یعنی ہر مظلوم کا، جس میں خود ائمہ طاہرین پر ظلم کرنے والے بھی شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے امام حسین. تو گویا جو بات میں کہنے چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چہاردہ معصومین ایک نور ہے، مگر حالات کی میچنگ سب سے زیادہ امام زمانہ اور آقا حسین علیہ السلام کی روایتوں میں بتائی گئی. تو اس وقت 1442 ہجرہ کا پہلا عشرہ آقا حسین، یہ عزاداری بھی کبھی بھی ہو، کسی سال بھی ہو، 1442 ہو کہ 1342 ہو کہ 142 جو بھی ہو، عزاداری جب بھی ہوگی حسین کے ساتھ امام زمانہ ہوں گے. اور پھر کورونا ڈیزیز کی وجہ سے دنیا کے حالات اور زیادہ ہم کو امام زمانہ کو یاد دلا رہے ہیں. یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہو گئے، ناٹ اے سنگل ریزن، دو، جس کی وجہ سے میں اس موضوع پہ تھوڑی سی بات آنے والی مجالس میں کروں گا. لیکن اب یہاں پہ ایک بات بتا دی جائے، اور وہ یہ کہ باقی چیزیں تو بعد میں آ سکتی ہیں، ایک چیز مس نہ ہو، اس کے لیے آج ہی کی رات ہے، اور وہ یہ کہ اہل بیت کا پورا گھرانہ کریم ابن کریم ابن کریم، خود امام زمانہ کا جو ٹائٹل ایوری فرائیڈے ہم اس زیارت میں لیتے ہیں، یہ جمعے کے دن ہائیلی ریکمینڈڈ، ویک کا ہر دن ایک ایک معصوم کی زیارت ہے، کبھی 2 معصومین کی، کبھی 3 کی. فرائیڈے کا دن اسپیشلی ہے امام زمانہ کے لیے. تو بہت ساری مسجدوں میں جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد وہ زیارت پڑھائی جاتی، اور جہاں لیڈیز مسجدوں کو جوائن نہیں ہوتی ہیں جماعت کی، وہ گھر میں بھی یہ زیارت پڑھتی ہیں کہ فرائیڈے کے دن امام زمانہ کی زیارت. اور اس زیارت میں جملہ انت کریم من اولاد الکرام، آپ کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں. لاسٹ ایئر بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا، لیکن پورا 1 سال گزر گیا ہے تو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں ایک قصیدہ بہت فیمس ہے، بڑی سخی ہے تو فاطمہ. اچھا، اب یہاں پہ جو شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ لکھا، وہ ذرا مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ شعر میں تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ وزن وغیرہ کا خیال کرنا پڑتا، لیکن حقیقت میں اہل بیت کے لیے لفظ سخی ان کے رتبے سے ذرا سا ان کو کم کرنا ہے. نعوذ باللہ، نہیں استعمال کر سکتے ہیں سخی، اور خاص طور پہ شاعری میں تو جہاں ہر لفظ قصیدے میں یا نوحے میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے. لیکن یوں اگر آپ دیکھیے تو یہ لفظ اہل بیت کی صحیح عظمت کو نہیں بتاتا. اہل بیت سخی نہیں، اہل بیت کریم.
انت کریم من اولاد الکرام، مولا امام زمانہ آپ کریم بزرگوں کی اولاد میں سے خود بھی کریم. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اصل میں تو بڑی کریمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں شاعری نہ ہو وہاں اہل بیت کے لیے لفظ کریم اور خواتین کے لیے لفظ کریمہ آتا. معصومہ قم کا ٹائٹل آج بھی ہے کریمہ اہل بیت. اور میں اکثر آج کل یہ بات کہتا رہتا ہوں، لیکن چاند رات کے مجلس میں اسپیشلی یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو بات آج چاند رات کو شروع ہوگی یہ کمپلیٹ ہوگی عاشورے کی صبح کو. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ کریم. اچھا فرق کیا ہے سخی کہنے میں؟ نعوذ باللہ اہل بیت کی شان میں کیا کمی آ رہی؟ کمی نہیں آ رہی ہے، لیکن سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے. اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. اس کے گھر میں فاقے ہوں گے لیکن یتیم آئے گا، مسکین آئے گا، اسیر آئے گا، وہ اپنے آگے کی غذا اٹھا کے ان کو دے دے گا. سخی کے پاس ایک روٹی ہوگی وہ خود کھائے گا، 2 روٹی ہوگی ایک کھائے گا ایک دے گا، 10 ہوں گی ایک کھائے گا 9 دے گا. کریم نہیں، کریم کے پاس ایک روٹی ہے وہ بھی اٹھا کے دے دے گا. اہل بیت کریم، فاقے کریں گے دوسروں کا پیٹ بھریں گے، مصیبت برداشت کریں گے دوسروں کی پریشانی دور کریں گے. اور یہی وجہ کہ عاشورے کے دن جب آپ اعمال عاشورہ کریں گے تو زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ وہ یوں پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہتا ہے. عاشور کے دن دعائے القمہ کے اندر آپ نے اپنی بہت سی حاجتیں بھی پیش کی، روزی کا تذکرہ، رزق کا تذکرہ بھی ہے اور بیماریوں کا تذکرہ بھی ہے اور بہت سارے پرابلم. دل ہی نہیں چاہتا ہے. آج عاشور کا دن، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ رہی ہے، اصغر کا گلا چھد رہا ہے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، آقا حسین کے سینے پہ شبر بحیا سوار ہے، اور ہم اپنے دنیاوی پرابلم کے اوپر بات کریں. لیکن خود امام کا حکم ہے کیونکہ وہ کریم. یاد رکھیے اگر ہم میں سے کوئی عاشورے کے اس وقت آقا حسین کے پاس پہنچ جاتا کہ جب آقا کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا تھا اور آقا ہم کو دیکھتے کہ آیا ہے میرا شیعہ. یہ لفظ شیعہ تو میں اس لیے کہہ گیا کہ ہم ہی اس بات کو جانتے ہیں، ورنہ کوئی بھی آتا تو آقا ہمیں دیکھ کر کہتے کہ میرے مصائب اپنی جگہ، تو چاہنے والا آیا ہے، میں تیری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ظاہری اعتبار سے پانی تو نہیں تھا ورنہ پانی ہی دیتے. اپنی مصیبتوں کی وجہ سے آنے والے کو نظر انداز کر دینا یہ ہمارا طریقہ ہے جو لاجیکل ہے. اسلام کو اس پہ اعتراض بھی نہیں. ہمارے باپ کا لاشا پڑا ہو، ہمارے بیٹے کا لاشا پڑا ہو، مہمان کو وہ پروٹوکول نہ دے سکیں، کوئی حرج نہیں. مگر جو کریم ابن کریم ہیں یہ ان کا طریقہ ہی نہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ عاشورے کے دن اپنے لیے کوئی دعا کرے، لیکن آقا نے کہا کہ نہیں، تمہیں حق حسین کی قسم، تم حسین کے مہمان بن کے آئے ہو، حسین تمہاری حاجت پہلے پوری کرے گا. اور جب عاشورے کے دن کی یہ حالت ہے تو جو محرم کے شروع کے 10 دن انتہا سے زیادہ تاکید ہے کہ تمہارا دل نہ چاہے مگر اہل بیت کی عظمت کو ذہن میں رکھو کہ وہ کریم ابن کریم ہیں. وہ خوش ہیں اس بات پر کہ تم اپنے مسائل بھی ان سے حل کرواؤ. نعوذ باللہ یہ نہ کہہ دو کہ مولا حسین آپ تو خود اس وقت اتنی پریشانیوں میں ہیں، میں آپ کو کیا ڈسٹرب کروں. نہ ہماری یہ نیت ہوتی ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں باڈی لینگویج ہوتی ہے. مولا ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے آج کے دن، آج ہم آپ کا غم کریں گے. نہیں، حسین کہتے ہیں کہ کتنے ہی میں مصیبتوں میں کیوں نہ گھرا ہوں، امام وقت ہوں. فطرت سے لے کے ہر تک ہر ایک کو میں نے اس کے پرابلم سے نجات دلائی. میں خوش ہوں گا اگر اس موقع پر تم مجھ سے کچھ مانگو. ہمارا دل نہیں چاہے گا، روتے ہوئے صحیح لیکن مانگنا پڑے گا. چنانچہ محرم کے پہلے 10 دن دعا کے حوالے سے بھی بہت اہم دن، اور اسپیشلی ہمارے پاس 3-4 حدیثیں ایسی آتی ہیں
جو خاص محرم کے شروع کے دنوں کی ایک عبادت روزے کا حکم دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا تو ہے، اور یہ دعا جیسا میں نے کہا چاند رات سے شروع ہو کے پیک پر پہنچے گی یہ دعاؤں کا سلسلہ عاشور کے اعمال میں دعائے القمہ میں. جیسے ماہ مبارک رمضان میں پہلی رمضان سے دعائیں شروع ہوتی ہے، لیکن شب قدر دعا کی معراج ہے، پیک ہے. اب چاند رات ہے، کل پہلی محرم ہے، تو پہلے تو یاد رکھیے کہ مسلسل حدیثیں ہمارے پاس ہیں کہ محرم کی شروع کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی قضا روزہ ہے تو آپ قضا کی نیت سے رکھیں، بینیفٹ آپ کو سارا وہی ملے جو محرم کے روزوں کا بتایا گیا. اور اگر کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ محرم کے تاریخوں کی نیت سے. یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، سید ابن طاؤس نے روایت کوٹ کی کہ اگر کوئی شخص محرم کی پہلی تاریخ محرم میں ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، تو اللہ قیامت کے دن جعل اللہ جنہ، ایک بہت بڑی ڈھال بناتا ہے. وہ جو شیلڈ ہے نا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، ایک شیلڈ، ایک ڈھال بناتا ہے جو اس کو جہنم سے بچاتی ہے. اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک اتنے بڑی ڈھال بناتا ہے جتنا زمین و آسمان کا ڈسٹینس. دوسری حدیث یہ ہے کہ جو محرم میں روزہ رکھتا ایک روزہ، اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملتا. اور تیسری حدیث یہ کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نماز شب سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں. نماز شب، نماز تہجد، نماز لیل، صلاۃ اللیل افضل ترین نماز ہے. اس کو تقریباً واجب کے برابر ہی سمجھیے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نماز شب سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے، اور روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں سے افضل کوئی روزے نہیں. اب پھر یہ تو ہو گیا محرم کے روزوں کا ثواب آپ کسی دن بھی رکھیں، لیکن پھر خاص طور پہ ایمفیسائز کیا گیا ریان ابن شبیب، جس کی روایت بہت امپورٹنٹ ہے عزاداری کے حوالے سے. اس نے 8 امام سے، ان راوی نے، ریان ابن شبیب نے 8ویں امام سے عزاداری اور عاشورہ اور محرم کے شروع ہوتے ہی کس طرح مومن کو غم کرنا چاہیے اس کے لیے ایک اہم ترین حدیث نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں فرسٹ محرم کو اپنے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. امام نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اے شبیب کے بیٹے آج کون سی تاریخ ہے؟ میں نے کہا مولا فرسٹ آف محرم. کہا کیا تو نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ امام حسین کا وارث، حسین کا بیٹا، حسین کا جانشین، حسین کا کہ نور کا ایک ٹکڑا پہلی محرم کو سوال کر رہا ہے اپنے پاس آنے والے عزادار سے کہ کیا تو نے روزہ رکھا؟ کہا مولا کیا آج کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ کہا آج کا روزہ بہت اہم روزہ ہوتا ہے. یہ وہ روزہ پہلی محرم جس کو اولاد کے حوالے سے رکھنا چاہیے. اور جب وہ راوی ذرا سا سمجھ نہ پایا تو امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی. کہا تجھے پتا ہے کہ وہ جو قرآن نے آیت نمبر 38 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا کا واقعہ نقل کیا، رب ہب لک من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے خدا مجھے پاک اولاد عطا فرما. اور فوراً 39 نمبر کی آیت میں کہ فرشتوں نے کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دی. یحییٰ جیسا بیٹا دیا ہے جسے روایتوں میں امام حسین سے کافی سملر قرار دیا گیا. کہا کہ اے شبیب کے بیٹے معلوم ہے وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ پہلی محرم تھی جب اللہ نے اولاد کے حوالے سے زکریا کی دعا قبول کی. آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 38 39. یہ وہی آل عمران ہے جس میں آیت مباہلہ آئی ہے جو ابھی آپ نے
چار پانچ دن پہلے جشن منایا کا پہلی محرم کا روزہ اولاد کے لیے اگر کوئی مسئلہ، ویسے تو حضرت زکریا کو اولاد چاہیے تھی لیکن اولاد کا اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتا، اور دوسری محرم کا روزہ روزی اور رزق کے لیے۔ آقا حسین آپ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے ہم اپنے روزی اور رزق کی پرواہ کریں؟ کہا کہ ہاں کرو، کیونکہ ہم کریم ابن کریم، ہم بھوکے رہیں گے اس لیے تاکہ تمہارا پیٹ بھرے، تم ہم جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ذرا کھلے کھلے جملے کہہ دی۔ 2 محرم کا روزہ، پھر روزی کے، اچھا محرم کے روزوں کے بینیفٹ تو ہر تاریخ کے لیے، مگر ان تاریخوں میں روزہ رکھیں گے تو وہ بینیفٹ بھی ملیں گے، 900 سال کی عبادت کا ثواب، آپ کے اور جہنم کے بیچ میں اتنی بڑی ڈھال جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، نماز شب کے بعد کی طرح سے رمضان کے بعد کا افضل ترین روزہ محرم کا۔ پہلی کو رکھیں گے تو وہ فائدے بھی ہیں، ساتھ میں اولاد، دوسری کو رکھیں گے وہ فائدے بھی ہیں، ساتھ میں رزق، اور تیسری کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تیسری کا روزہ رکھ کے جو دعا کرو گے وہ دعا قبول، جو شب قدر کے لیے حدیث آتی ہے جو دعا کرو گے قبول ہے، وہ تیسری محرم کا روزہ۔ دل نہیں چاہتا اپنے پرابلمز کو محرم میں یاد کرنے کو، لیکن کہا یاد کرو، تب پتا چلے گا کہ تم ہم کو کریم ابن کریم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ تو یہ تاریخیں آپ کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائیں، مس نہ ہوں۔ اہل بیت کو یہ، اب جیسے قرآن کریم میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا، وہ سب کچھ مجھے دے رہا، بغیر مانگے مل رہا ہے، مجھے نہیں مانگنا۔ قرآن نے کہا یہ تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، گھمنڈی ہے، ایروگینٹ ہے، جو ہمارے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ تو محرم کی یہ تاریخیں، اہل بیت اطہار نے ہم کو یہ سارے احکامات دیے، باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اولاد، اچھا کورونا ڈیزیز اولاد کا بھی مسئلہ ہے، خدا نہ کرے کسی کا بیٹا اس میں مبتلا ہو جائے۔ رزق، اب جو آنے والا زمانہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اس کورونا کے بعد والا اکنومی کا، اور تیسرا ہر دعا ایام 1442 ہجرہ، یہی وہ کریم ابن کریم جو میدان کربلا میں بھی اسی لیے گئے تھے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچائیں، ہماری اور آپ کی اولاد کے ایمان کو بچائیں۔ خود حسین کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ یزید کوئی حسین کے لیے خطرہ نہیں تھا، یعنی یزید کا خطرہ حسین یا حسین کی فیملی کے ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اتنا سمپل مسئلہ نہیں۔ اس ایام ازا میں، ہر ایام ازا کی طرح ہم اور آپ اپنے پوری روٹین لائف کو چینج کر دیں گے، آقا حسین کے نام پہ ہر چیز بھول جائیں، کچھ بھی نہیں۔ آقا کا صرف ایک جملہ یاد رکھیے کہ عصر عاشور جب رخصتی کے لیے سید الساجدین کے خیمے میں آئے تھے تو کہا تھا سجاد بیٹا جب پلٹ کے مدینے جانا اور میرا کوئی شیعہ ملے تو اس سے کہنا حسین نے تمہیں سلام کہلوایا۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ آقا ہمیں اور آپ کو اس وقت سلامتی کی دعا دے رہے ہیں جب اکبر مارا گیا، اصغر شہید ہو گیا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو، وہ آقا، وہ مولا جسے اتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا، اس وقت سلام ایک روٹین قسم کی چیز نہیں ہے، ایک نارمل قسم کی گریٹنگ نہیں ہے، سلامتی۔ وہ حسین جو ہمیں اور آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا، لیکن مدینے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ اپنے پورے گھرانے کو قربان کرے گا۔ آج کی رات عموماً 28 رجب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ حسین کتنا بڑا امتحان ہے، نانا کی قبر کو الوداع کہنا اور ماں کی قبر سے جدا ہونا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ حسین اعلان کر چکے ہیں 28 رجب کو حسین چل رہے ہیں، اور یہ کوئی اچانک ناگہانی ایسا نہیں تھا کہ حسین کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں۔
ایک مختصر روایت آج پڑھ رہا ہوں اور بس. جب حسین مکمل طور پہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے تو اب ایک مرتبہ گھر میں بزرگوں کو خدا حافظ کہنے آئے، عمر کے اعتبار سے اور رشتے کے اعتبار سے جو حسین کے بزرگ ہیں، ورنہ حسین تو امام وقت. بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین کی پھوپھی ام ہانی، جن کے بیٹے کا وہ مکان ہے جو کوفے میں مولا کا مکان کہلاتا ہے، بھانجے نے ماموں کو گفٹ کیا تھا. خیر، ام ہانی بہت بزرگ ہو چکی، مولا کی بڑی بہن. ایک بار دیکھا کہ حسین سفر کا لباس پہنے میں، تڑپ کے کہا بیٹا یہ لباس کیوں پہنا؟ کہ نانی میں مدینے سے جا رہا ہوں. گھبرا کے پھوپھی اماں میں مدینے سے جا رہا ہوں، پھوپھی اماں میں مدینے سے جا رہا ہوں. گھبرا کے ام ہانی نے کہا نہیں بیٹا، ان تاریخوں میں مدینے سے نہ جا، کیونکہ میں مسلسل 3 دن سے جنات کے رونے کی آواز سن رہی، اور یہ وہ آواز ہے جب میں نے سنی ہے ہمارے گھرانے پہ کوئی مصیبت آئی. جب تیرا نانا دنیا سے گیا تھا تب بھی یہ آوازیں میں نے سنی، جب تیری ماں دنیا سے گئی تھی تب بھی 3 دن تک یہ رونے کی آوازیں میں نے سنی، جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا تھا تب بھی بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کے ماتم میں جنات کو سنا، اور جب تیرا بھائی حسن دنیا سے گیا تھا. ایک بار حسین سر جھکا کے کہتے ہیں نانی مگر کیا کیا جائے. یہ لفظ تو میں نے غلط کہا، نانی، نانا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کے خدا حافظ کہہ کے اپنی نانی کے کمرے میں آتے ہیں. یہ واقعہ پھوپھی ام ہانی کے ساتھ ہے. نانی کے کمرے میں آئے، ام سلمہ نے حسین کو گود میں پالا ہے. فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد حسین ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، پالنے والیوں میں ام سلمہ کا نام بھی ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ نے بھی دیکھا، گھبرا گئی، بیٹا یہ تو نے سفر کا لباس پہنا ہے، کیا کہیں سفر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں نانی میں جا رہا ہوں. ام سلمہ نے گھبرا کے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا نانی کوفے کی جانب جا رہا ہوں، بس شہر کوفہ کا نام سننا. تڑپ کے ام سلمہ کہتی ہے بیٹا کوفے کی جانب نہ جانا، بے وفاؤں کا علاقہ ہے، غداروں کی سرزمین ہے، تیرے خاندان سے جو گیا مصیبتیں برداشت کر کے آیا. ایک بار حسین سر جھکا کے کہتے ہیں نانی آپ نے تو نانا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نانا مجھے ایک ایک چیز کی تفصیل بتا گئے، آپ تو خالی سنی ہوئی بات کہہ رہی ہیں، کہیے. کیونکہ ام سلمہ نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا میں نے تیرے نانا سے یہ بھی سنا تھا جب میرا لال کوفے کے لیے روانہ ہو تو اس طرح خدا حافظ کہنا جس طرح مرنے والوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے. ام سلمہ کا جملہ سن کے حسین کہتے نانی آپ نے تو خالی نام سنا ہے نا، میں تو کہیے آپ کو دکھا بھی دوں میں کہاں جا رہا ہوں. ام سلمہ نے تڑپ کے کہا بیٹا ذرا جلدی سے دکھا. حسین نے اپنا ہاتھ ام سلمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، طہارت کا یہ ہاتھ، آیت تطہیر والا ہاتھ، نور کا بنا ہوا یہ ہاتھ ام سلمہ کی آنکھوں سے لگا. ام سلمہ نے دیکھا منظر بدل گیا، اب مدینہ نہیں رہا بلکہ کوئی شہر بھی نہیں رہا، ایک صحرا نظر آ رہا ہے، جلتی ہوئی ریتی ہے، جلتا ہوا سورج ہے، ایک بہت عالیشان لشکر نظر آ رہا، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، اور سامنے ایک عجیب منظر دیکھا، جلتی ہوئی ریتی پہ کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ایک لاشے پہ نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ کس کا لاشا ہے؟ حسین سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا وارث قاسم ہے جو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے زمین کربلا پہ پڑا ہے. کہ ام سلمہ کے نگاہ ایک اور منظر پہ پڑی، ایک جوان رانا نظر آیا، میدان کربلا میں پڑا ہے، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا. تڑپ کے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا نانی یہ میرا 18 سال کا اکبر ہے. اور ایک بار ام سلمہ کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا ایک ٹیلے پہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا کیونکہ سارے چہرے کے اوپر خون ہے، ہاں ہاتھوں میں ایک ناسا لاشا ہے جس کے گلے میں تیر لگا ہے. تڑپ کے کہا بیٹا تو یہ کون شخص ہے اور یہ کون بچہ ہے؟ گھبرا کے کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے گیا، اور یہ تیرے بے وفا، یہ تیرے دغا اصغر کے
कलेजे में लगा कि एक बार उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, क्या देखा, एक तरफ जलते हुए खेमे नजर आ रहे और कोई बीबी फरियाद की आलम में कभी दाएं से बाएं जाए, कभी मदीने का रुख करें। तड़प के कहा, बेटा ये कौन बीबी है जो इस तरह से जलते खेमे में फरियाद कर रही? हुसैन ने कहा, नानी आपने अपनी ज़ैनब को भी ना पहचाना। अरे ये आपकी बेटी ज़ैनब है जो माँ जाए की शहादत का मंजर देख के मदीने का रुख करके नाना रसूल खुदा को पुकार रही। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा, जो मोमिनीन और मोमिनात इस मजलिस को समात फरमा रहे हैं, गम हुसैन के सिवा उन सब को दुनिया और आखिरत के हर गम से महफूज फरमा। परवरदिगारा, मैदान करबला में कासिम व अकबर व असगर की लाशों का वास्ता साहिबान ईमान को अपनी औलाद के हर सदमे से महफूज फरमा। खुदाबंदा, मैदान करबला के बीमार सैयद साजिदीन का वास्ता दुनिया भर के तमाम मोमिनों, बल्कि मुसलमानों, बल्कि इंसानों को तमाम बीमारियों, खुसूसन ये कोरोना की वबा से महफूज फरमा। खुदावंदा, इस साल की इस अज़ादारी का भी वास्ता हमें आइंदा सालों में बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र इमाम करने की तौफीक अता फरमा। हज बैतुल्लाह, उम्रा और ज़ियारत के रास्ते खोल दे। परवरदिगारा, ख़ास तौर पर इन हालात में हमारे तमाम उलमा और मराजे, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। और जैसा आज मजलिस के शुरू में जिक्र हुआ, खुदा बंदा, इन्हीं मसाइब अहले बैत का वास्ता और इस वक्त की दुनिया के हालात का वास्ता वारिस आले मोहम्मद खून हुसैन का इंतकाम लेने वाले इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपना चाँद डूबते सूरज तुझसे पहले देख के डूबा किसका चाँद, नीर बहाया आँखों ने, नीर सीनों में दिल डूब गए, सीन माह मुहर्रम जब भी आया, माह मुहर्रम जब भी आया, जब भी गगन पे निकला चाँद डूबते सूरज आओ आकाश के तारों, आओ अब तो करबल नगरी में आओ, अरे देखो लहू में डूब के चमका, देखो कैसा नन्ना मुन्ना चाँद डूबते सूरज तुझसे पहले देख ये डूबा किसका चाँद, करबल है करबल अपने, करबल है करबल अपने, बाग पे तू इतराए जा, बाग पे तू इतराए जा, मक्का मदीना जिसको तरसे, मक्का मदीना जिसको तरसे, तूने पाया ऐसा चाँद डूबते सूरज तुझसे पहले देख ये डूबा किसका चाँद, आह ये किसके सीने पर, आह ये किसके सीने पर, बर्ची का फल टूटा है, बर्ची का फल टूटा है, कहती है वैकुंठ की रानी, कहती है वैकुंठ की रानी, खून में डूबा मेरा चाँद डूबते सूरज तुझसे पहले देख ये डूबा किसका चाँद, शाह के गम ने बख्शा है, शाह के गम ने बख्शा है, तुर्बत
का उजाला हमको रियाज, तुरबत का उजाला हमको रियाज, मातम का ये दाग नहीं है, मातम का ये दाग नहीं है, सीने पे उभरा गोया चांद, डूबते सूरज तुझसे पहले देख के डूबा किसका चांद। हुसैन या 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 हुसैन। हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। आ गમને દિલમાં વસાવે એને, આ ગમને દિલમાં વસાવે એને, દુઆએ ઝહેરા મળી ગઈ છે, હુસૈનનો ગમ शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। निहारा तारीख नव रखने के करबला के वो मोजिजो छे, निहारो तारीख नव रखने के करबला के वो मोजिजो छे, हदी फकत बेपहરની વાતો, હદી ફકત બેપહરની વાતો, કે જેને સદીઓ થઈ ગઈ છે, હુસૈનનો गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। હવે તો દુનિયા અમોને સમજે, હવે તો દુનિયા અમોને જાણે, હવે તો દુનિયા અમોને સમજે, હવે તો દુનિયા અમોને જાણે, અમારા આકા હુસૈન મૌલા, અમારા આકા હુસૈન મૌલા, અમારા મૌલા અલી અલી છે, હુસૈનનો गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। उन्हें बदरा आहत ने खंदक लड़ाई खैबर निकह रही छे, उन्हें बदरा आहत ने खंदक लड़ाई खैबर निकह रही छे, बहादुरी माँ अली ना सामे, बहादुरी माँ अली ना सामे, बताओ कोनी बराबरी छे, हुसैननो गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। फुरात ઉપર કરીને કબજો ન બૂંદ પાણી પણ જેણે પીધું, ફુરાત ઉપર કરીને કબજો ન બૂંદ પાણી પણ જેણે પીધું, વફાએ અબ્બાસ સુવફા છે, વફાએ અબ્બાસ સુવફા છે, ફુરાત સજદા કરી રહી છે, હુસૈન नो गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। જરાક ધીમે થી બોલો ઝૈનબ, જરાક ધીમે જગાડો ઝૈનબ, જરાક ધીમે થી બોલો ઝૈનબ, જરાક ધીમે જગાડો ઝૈનબ, કે મક્તલમાં નિહાળી લાશો, કે મક્તલમાં નિહાળી લાશો, બેબી સકીના ડરી ગઈ છે, હુસૈન नो गम शहर शहर छे, हुसैन नो गम शहर शहर छे, हुसैनी मातम गली गली छे। કબરના અંધકારથી મુનવ્વર ન ખોફ ખાજો રેહાનો સરવર, કબરના અંધકારથી મુનવ્વર ન ખોફ ખાજો રેહાનો સરવર, કે જિક્ર સરવર ના સદકામાં,
کہ ذکر سرور ના સદકામાં અહીંથી જન્નત મળી ગઈ છે. હુસૈન નો ગમ શહેર શહેર છે, હુસૈન નો ગમ શહેર શહેર છે, હુસૈની માતમ ગલી ગલી છે. આ ગમને દિલમાં વસાવે ને દુઆએ ઝહરા મળી ગઈ છે. دور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. آؤ فاطمہ و فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. کٹ رہا تھا فرق ساہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آنکھ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. بی بی غم اٹھائے ہے بہت، دل پہ داغ کھائے ہے بہت، تجھ پہ اے حسین کی بہان ہو گئی مصیبتیں تمام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. دولت بطول لٹ گئے، دختر رسول لٹ گئے، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. میت پڑی ہے بے کفان، کیا کرے حسین کی بہان، بے کسی اور ایسی بے کسی، سام اور کربلا کی سام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. سمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام.
बाप पर सितम हुए, मर गए पिदर का गम लिए। हाय जीते जी न छुट सका कैद खाना ये अमीर शाम। दुरूद और हर सलाम रे हुसैन तेरे नाम। दुरूद और हर सलाम रे हुसैन तेरे नाम। हम सभी है सैयदुल बसार, खून में लौटता है खाक पर। अकबरे जवान ने तोड़ा दाम, देख कर तड़प गए इमाम। दुरूद और हर सलाम रे हुसैन तेरे नाम। दुरूद और हर सलाम रे हुसैन तेरे नाम। रन में पारा पारा हो गया इस तरह हसन का लाडला। टुकड़े चुन रहा है जिस्म के, हाय कायनात का इमाम।